قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، محبوب تم فرما دو کہ ان سے کہو کہ زمین کا سیر کریں، زمین میں گھومیں، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو دیکھیں ہم نے جھٹلانے والوں کا کیسا انجام کیا، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، نبی رسولوں کو جھٹلایا، انکار کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے فرماؤ تو زمین میں سیر کریں، تو بڑی بڑی بستیاں، سلطنت ہم نے ہلاک کر دی، بڑی بڑی بستیاں۔ جب اللہ کا عذاب ہے نا تو قوم نوح، قوم لوط، قوم سمود، یہ جو بڑی بڑی قوم گزری ہیں، اللہ کے عذاب نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور عذاب آنے کی وجہ میں بتا دوں، جب بھی کسی نبی کی امت پہ عذاب آتا تو اس کی ایک ہی صورت تھی عذاب آنے کی۔ کوئی نبی رسول آتا اور اتمام حجت کے لیے وہ ساری بات بیان کرتا کہ میں اللہ کا رسول پیغمبر ہوں، اور جب یہ قوم نبی رسول کو جھٹلا دیتی، اللہ کو نہیں مانتی، تو اسی کنڈیشن میں پھر عذاب آ جاتا تھا۔ اللہ ان کو بچا لیتا تھا جو ایمان والے ہیں، اور جو نبی رسول ہیں واپس سب پہ اللہ کا عذاب نازل ہوتا۔ پھر اللہ نے فرمایا قل للہ قل لمن ما فی السماوات والارض، تم فرماؤ یہ زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ بتاؤ زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ تو قل للہ، تم فرماؤ یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کی سلطنت، جو کچھ زمین و آسمان کے بیچ میں ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ ویجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ، تو اللہ نے لکھ لیا رحمت کو اپنے ذمہ کرم پر، تو اللہ ضرور ضرور قیامت کے دن تم تمام لوگوں کو اکٹھا فرمائے گا، لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے، یعنی جو دن 50,000 برس کا ہوگا اس میں شک و شبہ نہیں۔ شروع فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں، مطلب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، شک بھی نہیں کر سکتا کہ اس کتاب کے اندر شک و شبہ کی کوئی بات ہو، کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا ضرور اللہ تمہیں جمع فرمائے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، وہ لوگ جنہوں نے نقصان کیا اپنے اوپر، اپنی جانوں پر نقصان کیا، اس حال میں کہ وہ ایمان لے کے نہیں آئے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تو تم بتاؤ ان کے لیے کہ دن و رات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا بسیرا ہے، رات کا ہے، جو کچھ دن کا ہے، سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، اور تم فرماؤ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا والی بناتے ہو، مدد ٹھہرانے والا؟ زمین و آسمان اللہ ہی نے بنائے ہیں، اسی کے لیے ہیں۔ وہ کھانا کھلاتا لیکن کھاتا نہیں ہے، پوری کائنات کو رزق دیتا لیکن کھاتا نہیں ہے۔ مشرکین یا کافر مشرک بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو سمجھتے تھے یہ ہمارے والی ہیں، یہ ہمارے مددگار ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جن کو اپنا معبود مانتے ہو، تو فرمایا یہ تو ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے اپنے اوپر سے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کو اپنا معبود مانتے تھے، آج لائیں انہیں بلا کے۔ پھر ارشاد فرمایا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، محبوب تم فرما دو میں ڈرتا ہوں اللہ کی نافرمانی سے اگر میں نافرمانی کروں۔ پھر اللہ نے فرمایا قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے حکم دیا کہ میں گردن جھکانے والوں میں سب سے پہلا انسان بن جاؤں، ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اور میں ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی سے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو میں قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، اور جس دن قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے جو بچ گیا، سمجھ لو اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ قیامت کے دن جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ پھر اللہ فرماتا وذالک الفوز المبین، اور یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے، یہ ایسی کامیابی ہے کسی پہ پوشیدہ نہیں ہے، بڑی کامیابی ہے یہ۔ ایک نوجوان تھا، بڑا گناہگار، بڑا بدکار تھا،
اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دفنانا مت۔ اس کے ذہن میں ایک بات یہ بیٹھ گئی کہ اللہ کے عذاب سے بچ تو سکتا نہیں میں، تو اس نے سوچا ایک بات ایسی ہے کہ اس نے اپنی امی سے کہا مجھے جلا دینا، اب میری راکھ کو سمندر میں بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا اور مٹی میں ملا دینا۔ اس نے یہ سوچا کہ ایسا ہو جائے گا تو اللہ کا عذاب مجھ پہ نہیں آئے گا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی، گناہ بہت کیے تھے، کہا امی جان میرا انتقال ہو جائے تو ایسا کرنا، مجھے دفنانا مت بلکہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ پانی سمندر میں بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا۔ ایسا ہی ہوا، جب انتقال ہوا تو اس کی والدہ نے اس کو جلایا، راکھ کے 3 حصے کیے، ایک حصہ سمندر کے پانی میں بہا دیا، ایک حصہ ہوا میں اڑا دیا اور ایک حصہ ریتلی زمین میں۔ اس کے بارے میں لکھا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرشتوں سے فرمایا جاؤ فلاں بندے کی راکھ پانی سے لاؤ نکال کے، ہوا سے لاؤ نکال کے، مٹی سے لاؤ نکال کے، وہ ساری راکھ جمع کی جائے گی، اب اس پہ وہی جسم پیدا ہو جائے گا جو یہ تھا جس پہ۔ اور جب اپنے آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے دیکھے گا اچانک تو اس کی تو حیرت نہیں ہوگی کہ میں تو سمجھا کہ میں عذاب سے بچ جاؤں گا، میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اسے لاؤ، بلایا جائے گا، فرمائے گا میرے بندے بتا تو نے ایسا کیوں کیا اپنے ساتھ، کہ تو نے کیوں کہا کہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو پانی میں بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا۔ کہا میرے مولا میں نے اس لیے کہا کہ گناہ میرے بے شمار تھے، مجھے یقین ہو گیا کہ عذاب تو مجھے ملے گا، لیکن میرا یہ عقیدہ تھا کہ اگر میری راکھ سمندر میں بہا دی جائے، ہوا میں اڑا دی جائے تو ممکن ہے کہ عذاب نہ ہو، ممکن ہے کہ اللہ اٹھانے پہ قادر نہ ہو۔ اللہ فرمائے گا اب تو میں نے اٹھا لیا تجھے، اب تو میں نے اٹھا لیا۔ فقہا فرماتے ہیں اس کی ایک بات اللہ کو بہت پسند آئی، اس نے اس لیے تو حکم کا اپنی والدہ سے کہا کہ میری راکھ کو بہا دینا کہ یا سلام مجھ پہ عذاب۔ تو فقہا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا میرے بندے تو میرے عذاب سے ڈرا کہ مولا ہمیں تیرے عذاب سے ڈراتا، تو فرمایا جا مجھے تیری یہ ادا بڑی پسند ہے، میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے تیری گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی میں آپ کو بتاؤں تو اللہ فرماتا کہ جس دن اللہ کے عذاب سے جو بندہ بچے گا اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہے اور یہ کھلی ہوئی کامیابی میں ہے۔ اب اندازہ لگائیے، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود۔ اب اندازہ لگائیے، قرآن سے بڑا تو میں آپ کو کوئی حوالہ نہیں دے سکتا۔ آپ جس کو اچھا کہتے ہو یا آپ جس سے محبت کرتے ہو دنیا میں، تو قرآن تو یہ فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود ہے۔ بولو کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اب دوسری بات سنیں، اللہ فرماتا ہاں آخرت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ سے ڈرے گا وہ دنیا سے محبت نہیں کرے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے جو اللہ سے محبت کرے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا۔ یہ میں بتا دوں، آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں، کوئی یہ سمجھے کہ جو اللہ سے ڈرے اور اس کے پاس پیسہ نہ ہو، یہ نہیں ہے۔ یہاں صرف بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے جو بندہ ڈرے گا وہ اپنی رزق کی خاطر نمازوں کو نہیں چھوڑے گا۔ رزق کی خاطر نمازوں کو، پانی لگانے کا ٹائم ہوگا تو انجن لے کے کھیت پہ نہیں جائے گا، پہلے نماز پڑھے گا۔ لیٹا کاٹنے کا ٹائم ہوگا تو بھائی پہلے نماز پڑھے گا، بعد میں کیا کرے گا؟ لیٹا کاٹے گا۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی تو یہ کھیل کود ہے تمہاری، ہاں آخرت ہے تمہارے لیے، اور یہ سب کے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا، کہیں اولو الالباب کے نام سے، کہیں افلا تعقلون، افلا تشکرون، جگہ جگہ اللہ نے فرمایا۔ کہیں فرماتا کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، کبھی فرماتا عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، کبھی فرماتا ہے کہ تم تدبر سے غور و فکر کرو۔ تو فرمایا یہ دنیا کھیل کود ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک حدیث پاک میں حضرت عمر کہتے ہیں سرکار نے ہم سے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا کے تحت قرآن کی جو آیت، لیکن فرمایا کہ دنیا نہیں ہے مگر سمندر کے اس قطرے کی طرح کہ جس میں تم انگلی ڈالو پھر جو تری تمہاری انگلی میں نکل کر آ جائے۔ فرمایا یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ،
हमारी पूरी बस्ती में कितने नमाजी हैं, अंदर का हिस्सा नहीं भर रहा मतलब। तो इसका मतलब कि अब भी लोग ऐसे हैं जो रमज़ानों में आराम कर रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि इंसान अपने काम के लिए तो भाई तुरंत उठता है। अब यहाँ पे नमाज छोड़ने पर अगर ये रसूख होता, ये रस्म होती नहीं, जो बंदा नमाज छोड़े उस पर 500 रुपये जुर्माना एक टाइम की नमाज पे, या ये पाबंदी आयद होती जो बंदा नमाज ना पढ़े तो उसके लिए मतलब ये सज़ा दी जाएगी, तो देखते आप नमाजी, तब देखते हैं आप। तो चूंकि इस्लामी हुकूमत है नहीं, तो जैसा चाहे करो, जब चाहे नमाज को पढ़ो, छोड़ के पढ़ो, मत पढ़ो, महीने 2 महीने मत पढ़ो। एक बंदा अपनी ड्यूटी पर अगर एक बेटा अगर लेट हो जाएगा तो बाप उसे सरजनिश करेगा दूसरे दिन के लिए, वो कहेगा कि इसे खाना मत देना, इसे खाना। लेकिन नमाज छोड़ती है। सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं कि बेनमाजी की कब्र अहले ईमान के कब्रिस्तान में मत खोदो, कि जो नमाज ना पढ़े उसे अहले ईमान के कब्रिस्तान में मत दफनाओ। और फरमाया क़यामत का दिन होगा कि जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह ने हदीस में फरमाया कि उस पर अल्लाह का कोई ताल्लुक़ नहीं उससे, फिर जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता है। कोई एक बईदात थोड़ी, हज़ारों बईदात अल्लाह ने बयान फरमाई, उसके हबीब ने बयान फरमाई। और फरमाया कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता ना, एक बादी है, गई बादी है, वो रोज़ाना 70 बार दोज़ख की आग से पनाह मांगती है। तो किस लिए पनाह मांगती है? वो कि मैं डरती हूँ मेरे मौला, मेरे अंदर बेनमाजी को डाला जाएगा। और उसकी आग का आलम यह है, उसमें खून और पीप की नहरें जारी है। शिद्दत का आलम यह है कि खून की नहरें, पीप की नहरें, और इतनी शिद्दत की आग है। फरमाया अगर ऊपर से कोई चीज़ डाली जाए उसमें तो 50,000 वर्ष में जाके तह में गिरे वो। आप अंदाज़ा लगाइए। और दोज़खियों में जो सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा, बता दूं सबसे हल्का अजाब क्या है जो दोज़खियों में दिया जाएगा? उसे आग के जूते पहनाए जाएंगे। उस जूते, आग की तपश की वजह से इंसान के भेजे खोलते होंगे और आवाज़ दूर से आएगी। जैसे मैक खुला होता है ना, तो उसकी सीटी की आवाज़ पूरे गांव में जाती है। ऐसी हदीस पाक में फरमाया जो सबसे कम अजाब दिया जाएगा दोज़खियों के लिए, वो आग के जूते पहनाए जाएंगे। और उसकी गर्माहट और शिद्दत की वजह से इंसान के भेजे खोलते होंगे और ऐसी आवाज़ आती होगी लोग दूर से सुनेंगे, काफ़ी दूर से। ये दोज़ख का सबसे हल्का अजाब है जिसे आग के जूते पहनाए जाएंगे। अंदाज़ा लगाइए आप, आग के जूते। जब तपिश तेज होती है ना, और जिन मसाजिदों के सहन में संगे मरमर बिछा होता है और जुमे की नमाज होती है और ऊपर नहीं होता कुछ भी पड़ा हुआ, तो लोग वुज़ू खाने से दौड़ के आते हैं, उनकी पैर की खाल नीचे की जलना शुरू हो जाती है। ये कुछ भी गर्मी नहीं है, उसके मुकाबले में फरमाया 1% भी ये गर्मी नहीं है। तो दोज़ख में जो सबसे हल्का अजाब होगा वो आग के जूते पहनाए जाएंगे। यहाँ अजाब नहीं होगा, सिर्फ तले में जूते पहना दिए जाएंगे। उसकी इतनी शिद्दत, इतनी गर्मी होगी कि भेजे खोलते होंगे, आवाज़ आती होगी। अंदाज़ा लगाइए आप। इन्हें एहसास नहीं होता, नमाजों को छोड़ते एहसास ही नहीं होता। ये समझते हैं तो भाई ससुराल है, जन्नत है, चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, हिसाब होगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, एक ज़र्रा बराबर भी नेकी की बंदे, तुझे वो भी दी जाएगी क़यामत के दिन। ले मेरे फला बंदे, तूने ये नेकी की थी। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और एक ज़र्रा बराबर भी तूने गुनाह किया होगा वो भी तुझे दिखा दी जाए क़यामत के दिन। तो नमाज छोड़ना तो हमने आदत बना ली है, मुहावरे में आ गई हमारे। और काम को ना छोड़ना ये भी हमारे मुहावरे में है। आप अंदाज़ा लगाइए, सोचें ज़रा वो अजाब कैसा होगा कि जिनसे इंसान के भेजे खोलते होंगे और आग के जूते पहनाए जाएंगे। ये कोई ऐसी हकीकत नहीं है आप ख्वाब देखें सुबह उठे तो कुछ नहीं है। ये तो कुरान है, हदीस मुस्तफ़ा है, ये तो 100% होना है। क़यामत ऐसा भी नहीं कि आप सोचें क़यामत नहीं आई, क़यामत भी आना है और मरने के बाद उठना भी और हिसाब व किताब भी देना है। तो आप ज़रा सोचो, एहसास कर लो ज़रा कि हमने कितनी नमाजें अपनी ज़िंदगी में बर्बाद करी हैं, छोड़ी हैं। तो क्या इनका हिसाब नहीं होगा? बताओ, इनका हिसाब नहीं होगा? सिर्फ तुम्हारे काम का हिसाब होगा कि मौला तूने हमें इतने बच्चे दे दिए, इन्हें कौन खिलाता? तो अल्लाह तो फरमाएगा मैंने सैकड़ों जगह कुरान में फरमाया था कि रिस्क देने वाला मैं हूँ, तुमने मेरी बात मानी कब? तुम्हें तो लाव लाव था, जितना ऊंचा मनसब मिल गया उतना ही ज़्यादा लाव लाव, नमाजों को छोड़ो रहो। अपने अल्लाह के अजाब से डरो,
موت آنے کے بعد کچھ سجائی نہیں دی گا. جب آنکھ کی بینائی ختم ہوگی نا، اور جب موت آتی ہے تو پھر گھبراہٹ آنا شروع ہو جاتی ہے. تم سوچو کلمہ پڑھ لیں، نہیں کلمہ نہیں پڑھ پاؤ گے. پھر کلمہ بندہ وہی پڑھے گا جو کلمہ پڑھنے کا عادی ہوگا. میں آپ کو بتا دوں، کلمہ وہی بندہ پڑھے گا جو کلمہ پڑھنے کا عادی ہوگا. جو گانے سنتا ہے اسے کلمے کی توفیق نہیں ملے گی. آپ کبھی سوچیں بندہ گانا، نوجوان گانا سنتا ہو اور وہاں کلمے کی توفیق نہیں مل پائے گی. وہی بندہ کلمہ پڑھ پائے گا جو نمازوں کا عادی ہوگا. میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، یہ حدیث پاک میں فرمایا. کوئی سوچے کہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں. فقہا فرماتے ہیں کہ ایٹومیٹک اللہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری فرما دے گا جو کلمے سے محبت فرماتا ہوگا، جو درود پڑھتا ہوگا. اور جس کی شب و روز صرف گانے پہ ہی کٹ رہی ہے بھائی، وہ تو خواب میں بھی گانے گاتا ہے، چلتے پھرتے گانے گاتا ہے، وہ ناچے سے سکون ملتا ہے. کچھ لوگ کھانا کی پلیٹ ہاتھ میں کھاتے جاتے ہیں چلتے پھرتے، اسے سکون ملتا ہے. تو فرمایا کلمے کی بھی توفیق اس بندے کو ملے گی کہ دنیا میں جو اس کے ساتھ ملا ہوا تھا. کہاں موت کی بات آپ کرتے ہیں، جسم پھٹ جائے گا، اچانک گرمی پیدا ہو جائے گی، آپ تو یہ کہو گے بھائی ہمیں اسپتال لے جاؤ. لیکن اسپتال گیا تو بچ کے بہت کم ہی آتا ہے. پھر تو نمازوں کی سب سے پہلے پابندی کرو. الصلاۃ مفتاح الجنہ، حدیث میں پائے کہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے. اب دیکھیں آپ، جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کا سمجھ لو جنت کا دروازہ بند ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ، حدیث میں فرمایا کہ صلاۃ یعنی کہ نماز یہ جنت کی کنجی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ مہینے 2 مہینے کے لیے آپ جنت میں رہیں پھر آپ کو نکال لیا. نہیں، پھر تو موت بھی نہیں آنا. جو دوزخ میں گیا وہ دوزخ میں، جو جنت میں گیا وہ جنت میں، اسے پھر موت بھی نہیں آنا.